اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی عید کی شاپنگ بہت خوبصورت ہو اور اللہ بھی آپ سے راضی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ مائی ڈیئر سسٹر، کہیں نہیں جانا، ہم اس میں بات کریں گے 5 پوائنٹ ہے جس پر ہم بات کریں گے کہ اگر آپ اپنی عید کی شاپنگ ایسے کرتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت بینیفٹ ہوگا اور نیکسٹ ٹائم کی طرح آپ کے پیسے جو ہے نا وہ زیادہ خرچ نہیں ہوگے، جو کہ ہم اکثر مارکیٹ میں جا کے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں۔ دیکھیں، نیت کرنا ہر چیز کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت ہی پر ہے، نیت ہی سے ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اٹینشن اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اس چیز میں ہمارے خیر ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ آپ عید کی شاپنگ کرتے ٹائم یہ نیت کریں کہ اے اللہ، میں نیت کرتی ہوں کہ یہ جو میرے لیے آپ نے مجھے 1 مہینے کے روزے رکھنے کے بعد خوشی ملی ہے، یہ میں آپ کی رضا کے لیے منانا چاہتی ہوں۔ اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی دی ہوئی جو آپ کو اللہ کی طرف سے خوشیاں ہیں انہیں خرچ کریں۔ دیکھیے، خرچ کرنا کوئی برائی نہیں ہے اور سنت ہے اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، لیکن سنت کے ساتھ ساتھ آپ فضول خرچی کا بھی دھیان رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں بے شک فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ دیکھیے، فضول خرچی نہ کریں، یہ ہمارا نمبر 2 ہے۔ آپ فضول خرچی سے بچیں، کیونکہ مارکیٹ میں جب ہم چلے جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا لینا تھا اور ہم نے کیا کچھ لے لیا۔ اور لیڈیز کے ساتھ اکثر یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ لینے کچھ جاتی ہے اور لے کے بہت کچھ آتی ہے۔ اس فضول خرچی سے بچیں، کیونکہ فضول خرچی ہمارے بہت سے پیسہ اور ٹائم ضائع کر دیتی ہے۔ نمبر 3، حلال چیزیں خریدیں۔ ایسی چیزیں لیں جو حلال اور سادہ ہو۔ دیکھیے، سادگی سب سے خوبصورت زیور ہوتا ہے۔ بناوٹ کوئی ضروری نہیں ہوتی اور دکھاوا اور تکبر سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ نہ تو نبی کی سنت ہے نہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کام ہے۔ نمبر 4، صدقہ اور زکوٰۃ۔ دیکھیے، عید سے پہلے غریب آدمیوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ وہ ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ آپ انہیں عید سے پہلے صدقہ دیں اور ان کے صدقہ فطرہ نکالیں، کیونکہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے چیزیں خرید سکتے ہیں جب ہم انہیں اپنی خوشیوں میں شامل کریں گے اور ان کے گھر میں پہلے سے پہنچائیں گے۔ لیکن ٹائم پر عید والے دن پہنچائیں گے تو وہ بیچارے کیا چیزیں خرید سکتے ہیں؟ عید سے پہلے پہنچائیے کہ انہیں بھی اس کا فائدہ ہو۔ نمبر 5، سادگی اختیار کریں۔ اصل مقصد شکر اور خوشی ہے، صرف دکھاوا نہیں۔ عید اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام ہے، کیونکہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہاں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کچھ بچیاں بیٹھی ہوئی تھی، وہ دف بجا رہی تھی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکنا چاہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کہا کہ رہنے دو، سب قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ میری قوم کی عید ہے، انہیں خوشی منانے دو۔ دیکھیے، خوشی منائیں لیکن اخلاق کے ساتھ منائیں اور غریبوں کو اپنی خوشیوں میں ضرور شامل کریں، اس سے ہمیں بہت خوشیاں ملتی ہیں۔ جب آپ شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں ان چیزوں کا بھی بہت اہتمام کریں کہ دیکھیے ایسا نہ ہو کہ شاپنگ کے لیے گئی، آپ صبح سے نکلی اور شام ہو گئی تو دیکھیے 2 ٹائم کی نماز آپ کی ضرور قضا ہو جائے گی اور پھر عشاء کی تراویح تو آپ پڑھ ہی نہیں پائے گی، تھکاوٹ اتنی زیادہ ہوگی۔ ان چیزوں کو اگنور کریں کہ بہت لمبا ٹائم جو ہے وہ شاپنگ کو نہ دے۔ آخری اسرا شروع ہونے والا ہے رمضان المبارک کا، جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے تو پورا رمضان بہت اہم ہے، لیکن آخری اسرا جس کے لیے ہم سب کو بہت زیادہ عبادات پہ زور دینا چاہیے اور وہی اسرا ہمارا شاپنگ میں نکل جاتا ہے۔ آپ ہو سکے تو پہلے کر لیں، ان سب چیزوں سے پہلے ہی نمٹ لیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم اپنا عبادت کے لیے رکھیے، کیونکہ ہمیں گھر کی صاف صفائی بھی کرنی ہوتی ہے، اسی لیے آپ پہلے سے ان سب چیزوں سے فارغ ہو لیں۔ اور اپنی بہن کو بھی اپنی خوشیوں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ رمضان چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ حالات آپ سب کے سامنے ہیں مسلمانوں کے، کیونکہ مسلمان وہ ہو گئے جو اللہ کے راستے سے ہٹ گئے ہیں اور انہیں غیروں کا راستہ اتنا بہتر لگا کہ وہ ذلت کے گڑھے میں گر گئے اور ان کے ہاتھوں رسوا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین، اللہم آمین۔